ہے یہ 5، 145 نمبر سٹارٹ کرنے لگے ہیں. جہاں سے کل چھوڑا اس سے جی اگلا دیکھتے نا. جہاں سے کل چھوڑا تھا وہیں سے اس کا کر رہے ہیں. پہلے علم القوافی کا، بعد میں ہم بلاغت کا دیکھیں گے کوئی ٹاپک. جی تو نیکسٹ ہے کہ القافیہ فی حاضل بیت، اس بیت میں، اس شعر میں قافیہ کون سا ہے کہ غیر مجدن فی ملتی و اعتقادی نوح باکن ولا ترنم شادی. یہ ابو العلا المعری کا شعر ہے کہ غیر مجدن فی ملتی و اعتقادی، کہ میری جو ملت ہے یا میرا جو اعتقاد ہے اس میں وہ فائدہ نہیں ہے. کس کا؟ نوح باکن ولا ترنم شادی، کہ مثلا رونے دھونے کا، آہ و بقا کرنے کا فائدہ نہیں ہے اور نہ ہی خوش ہونے کا. تو یہ کس کا بیت ہے، شعر ہے. اس کا ہم نے قافیہ دیکھنا ہے کہ کون سا ہے اس شعر میں. تو اس میں بتایا جا رہا ہے کہ جو فرسٹ آپشن ہے کہ اس میں شادی، یہ قافیہ ہے اس کا. القافیۃ فی ھذا البیت ہوا الشادی. تو وہی ترتیب ہے کہ پہلا ساکن ہے لاسٹ پہ، یا ساکن ہے، اور اس کے بعد دوسرا ساکن دیکھیں گے کہ یہ الف ساکن ہے. تو 2 ساکن ہم نے چھوڑ دیے. اس سے قبل جو ہے وہ متحرک ہے شین، تو شین سے ہمارا جو قافیہ ہے وہ شروع ہوگا اس شعر کا. تو شادی یہ اس کا قافیہ ہوگا. فرسٹ آپشن کریکٹ ہے. پھر اس کے بعد القافیۃ فی ھذا البیت، نیکسٹ ہے کہ اس شعر میں کون سا قافیہ ہے. ففادت دموع العین منی سبابتاً علی النحر حتی بل دمعی محملی. تو یہ امرؤ القیس کا ہے شعر کہ ففادت دموع العین منی سبابتاً، میری آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اس کی عشق کی وجہ سے، یا اس کی محبت میں میری آنکھوں سے آنسو نکلے. علی النحر حتی بل دمعی محملی، کہ اس نے جو محمل تھا، کجاوا تھا اونٹنی کا، ان کو بھر دیا، اور تلوار کا جو پرتو تھا اس کو بھی. اس میں پوچھا جا رہا ہے کہ قافیہ کون سا ہے. تو اس میں بھی فرسٹ آپشن پہ کریکٹ کیا ہے کہ یہ محملی، یہ اس کا قافیہ ہوگا. محملی یا ساکن ہے. اس کے بعد پھر دوسرا ساکن کون سا ہے؟ ہا ہے. 2 ساکن ہم نے چھوڑ دیے. اس سے قبل جو ہے متحرک سے ہم نے شروع کرنا ہے. تو یہ پھر میم اس کا جو ہے محملی، یہ اس کا کریکٹ ہوگا کہ یہ اس میں قافیہ ہے محملی. تو فرسٹ آپشن اس کا یہ کریکٹ ہوگا. یہ دیکھیں ادھر جو ہے، اگر اس کو آپ ویسے ڈھونڈیں گے تو اس کے قصیدے میں تو لام پہ ختم ہو رہا ہے، لام ملے گی آپ کو، یا نہیں ملے گی ساکن. تو اس میں بھی دیکھیں دونوں میں یا نظر آ رہی ہے شادی. اس میں بھی یا ساکن ہے جو حذف تھی لیکن لفظوں میں انہوں نے لکھ دی ہے، ظاہر کی ہے اب. اور اس میں بھی اس کا ویسے قصیدہ کون سا ہے، نام کیا ہے اس کا امرؤ القیس کا؟ لامی. لامی. لامیہ. لامی. تو یا کیوں آ رہا ہے اینڈ پہ؟ لامی. جی یا اس کا ساکن. حملی کیوں نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ لام کے نیچے بھی زیر ہے، یا کے نیچے یا ویسے ساکن ہے. جی تو قافیہ اس کا، یہی ہم نے یہ چیزیں جاننی ہیں. دیکھیں کہ اس میں اس کا جو قصیدہ ہے نا، اس کے زیادہ تر ابیات جس پہ ختم ہو رہا ہے، جسے ہم روی کہتے ہیں، جو آخری حرف جس کی وجہ سے ہم اس کو لامیہ کہتے ہیں قطرب کی رائے میں، تو یہ لام پہ ختم ہو رہا ہے. تو محملی یا لفظ بسکت الوا بین الدخول فحوملی، یہ دیکھیں فرسٹ میں لام کسرہ. حوملی ہے نا، کسرہ ہے نا. تو اس کے بعد میں یہ کہہ رہا تھا کہ یا ایک حذف کی ہوئی ہے، وہ اس لیے ہے کہ علم العروض میں یا علم القوافی میں وہ بولنے میں جب آتی ہے تو اشباع کرتے ہیں کسرہ کے بعد جو مدہ آ رہا ہے نا یا اس کا. تو ان 2 اشعار میں آپ کو وہ جو ہے وہ ملے گی یا. جی اس میں شادی میں بھی مل رہی ہے اور السلام علیکم سر، محملی میری میں بھی. طرف آپ کی آواز نہیں آ رہی، پلیز سر. 145 اور 146 دونوں کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی، کس کی سمجھ اب نہیں آ آپ رہی؟ ٹرائی کریں. سر ان کے پاس لگتا ہے سگنل پرابلم ہے، ان کے 145 اور 146 کا کہہ رہی ہوں میم. ان کی طرف شاید کوئی ہوگا پھر. جی دیکھیں میں دوبارہ بتا رہا ہوں، اس میں دیکھیں کہ ہم یہ کہہ رہے تھے کہ امرؤ القیس کا جو قصیدہ ہے وہ لامیہ ہے،
اور اس کا جو بھی بیت ہے زیادہ تر اکثریت وہ لام پہ ختم ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ کلیئر ہو چکا ہے نا. اب دوسرے میں ہم بتا رہے تھے کہ یہ جو شادی ہے اس میں یا جو ہے وہ لفظوں میں ظاہر ہے، اور اسی طرح محملی میں بھی. تو یہ ورنہ بھی یہی حومالی کی طرح ہونا تھا، یہ تو محملی. تو یہ دیکھیں اس میں ظاہر ہو چکی ہے. جس میں ظاہر نہیں ہوتا لام کے بعد وہ یا ہوتی ہے، پیش کے بعد جو ہے واو، اور اس کے بعد فتحہ کے بعد جو ہے الف ہوتا ہے، وہ اس کا ساکن ہوتا ہے، اور وہ ساکن سے ہم شروع کرتے ہیں. محملی میں یا ساکن ہے، پھر اس کے بعد ہا ساکن ہے. دونوں ساکن جب ملیں گے اس کے بعد متحرک سے شروع کیا تو محملی اس کا کریکٹ ہوگا. نیکسٹ دیکھیں کہ الکافیۃ فی ھذا البیت 147 میں، کہ اس بیت میں، اس شعر میں کون سا کافیہ ہے؟ لخولۃ اطلال ببرکۃ سحمد تلوح کبا فی الوشم فی ظاہر الید. کس کا ہے شعر یہ؟ طرفۃ ابن العبد کا ہے یہ. طرفۃ ابن العبد کا. اور لخولہ جو ہے اس کی محبوبہ کا نام ہے کہ لخولۃ اطلال، کہ اس کے جو سر میرے طرف آواز نہیں آ رہی، سر بالکل آواز کہاں رہی ہے آپ کی سمجھ میں. دیکھیں کوئی نیٹ ورک کا ایشو ہوگا میری طرف سے. یہ دیکھیں سگنل اسٹرینتھ جو ہے وہ فل ہے، میں چیک کر رہا ہوں، ساتھ اس کی نیٹ کی سپیڈ بھی. ہمیں کلیئر آ رہی ہے، ہمیں کلیئر آ رہی ہے. آواز ٹھیک آ رہی ہے. ان کی طرف مسئلہ سب ایک دفعہ ریکنیکٹ کر کے دیکھیں، ریکنیکٹ کر لیں یا ری جوائن کریں دوبارہ میٹنگ. آپ جن کا ایشو ہے دوبارہ لنک پہ سے ایک دفعہ لیو کریں، اس کے بعد دوبارہ جب کلک کریں گے تو ہو جائے گا دوبارہ. سر جی نہایت کی معذرت کے ساتھ سر جی یہ کائنڈلی ریپیٹ کر دیجئے گا کہ جس لفظ کے اوپر سر جی یہ ظاہر ہو جائے علامت، جیسے محمدی، جی تو اس کو کنسیڈر نہیں کرتے، اس سے بعد پیچھے سے شروع کرتے ہیں اس کو. نہیں، اس کو ہم کنسیڈر کر رہے ہیں. دیکھیں اب اس میں ظاہر ہو گیا نا دونوں میں، یا ساکن ہے اور ہا، دو ساکن ہے، اس متحرک سے شروع کر دیا. ٹھیک ہے. اسی طرح شادی میں دیکھ لیں، یا ساکن ہے اور الف ساکن ہے، دونوں دو ساکن ہمارے پاس آ چکے، تو ہم نے شین سے اس کا کہہ دیا کہ یہ کافی ہے شادی سے. اب اس میں تھا اصل میں ایشو کہ حومالی میں دوسرا ساکن نہیں مل رہا ہمیں. اگر اس کو ویسے دیکھیں گے جی خود سے لگانا نہیں ہے، وہ لفظوں میں ہو جائے گا ظاہر. اس کے 3 اصول ہیں کہ تنوین ہوگی تو نون ساکن آ جائے گا، اگر اینڈ پہ آخری حرف پہ 2 زبر زیر پیش ہو تو نون ساکن ہوگا، اگر کسرہ ہوگی تو یا ہوگی. جی تو اس میں تھا ایشو. اب آپ اگر ڈھونڈیں گے تو کہیں گے مطلب یہ ہے، ایکسکیوز می سر، آپ کے کہنے کا مطلب جی. یہ ہے سیکوینس سے بے شک ساکن نہ ہوں، 2 جی. ساکنین ہم نے دیکھنے، اس سے مقبل متحرک ہو تو وہ کہیں پہ بھی آ رہا ہو، اکٹھے بے شک ساکن نہ ہو. جی یہاں پر محمدی کے اندر لام ساکن بھی تو لام کے نیچے کسرہ بھی تو آ رہا ہے، اور میم کے نیچے بھی کسرہ آ رہا ہے. نہیں ادھر دیکھیں، حومالی میں جو ہے نا کسرہ نہیں، کسرہ کو آپ چھوڑ دیں، ہم نے صرف ساکن ڈھونڈنا ہے نا. پہلے دیکھیں حومالی میں صرف واو ساکن مل رہا ہے لفظوں میں، ایسے ہی ہے، دوسرا ساکن نہیں مل رہا لفظوں میں. حومالی میں فرسٹ لائن پہ دیکھیں تو دوسرا ساکن کا ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حومالی اس کا ہے، تو 2 ساکن تو نہیں ہے اس میں. حومالی میں ایک نظر آ رہا ہے، ایک اس کا جو لام کے بعد یا ہے نا وہ حذف ہے، جو یا حذف ہے وہ ساکن ہے. حومالی جب لی پڑھیں گے تو اس کے ساتھ یا کی آواز آئے گی، اشباع ہوگا، وہ یا ساکن فرسٹ ہوگا، دوسرا واو کلیئر ساکن. ہے. جو 146 والا ہے اس میں تھوڑا سا ایشو مجھے آ رہا ہے محمدی کے اندر، کہ لام جو یا ہے اس کے اوپر ظاہر ہو رہی ہے، جی لام کے نیچے کسرہ بھی ہے اور میم کے نیچے کسرہ بھی ہے، جی. تو یہ حملی سے کیوں نہیں ہے بن رہا، محمدی کیسے بن رہا؟ اس کو میں نے یہی بتا رہا ہوں کہ انہوں نے ظاہر کر دیا اس میں، اس شعر میں یا جو ہے نا اس کو ظاہر کر دیا ہے، ورنہ یہ لام ہی ہے. جی 2 ساکن کو چھوڑنا ہے نا، جی پھر ساکن چھوڑ کے تو محملی سے شروع ہوگا، حملی نہیں بنے گا. یا ساکن حملی اگر بنائیں گے تو میننگ بھی چینج ہو جائے گا. جی سر جی جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ حملی ساکن ہے، لام بھی ساکن ہے، تو پھر تمیم سے ساکن ہے، یا اور ہائی ساکن ہے. جی یا اور ہا ساکن اسی میں بھی ایسا ہی ہے. جو فرسٹ لائن پہ دیکھیں گے نا تو اس لام کے بعد بھی ایک یا ہے،
لیکن وہ حذف ہے، وہ ساکن ہے، ایک وہ ہوگا اور واو، دو ساکن ہو گئے یہ، اور پھر ہا سے یہ شروع ہو رہا ہے حوم علی. یہ تھوڑا سی پیچیدگی ہے، بس صرف ایک وہ ایک دو دفعہ اس کو آپ ریپیٹ کریں گے، دیکھیں گے تو ہو جائے گا انشاءاللہ کلیئر. اس کو دیکھیں نیکسٹ پہ. جب میں اور ایک کوئی دیکھتا ہوں اس کا اصول جو آپ کو نا ویسے لکھ کے بتا دوں گا کوئی چیز. اس کے بعد ہے کہ یہ نیکسٹ تھا ہمارے پاس کہ لخولۃ اطلال ببرکۃ صحمدی طلوع کباف الوسم فی ظاہر الیدی، کہ لخولۃ اطلال ببرکۃ صحمدی، کہ صحمد میں برکہ یہ ایک جگہ کا نام ہے. کہتا ہے کہ خولہ کے اطلال ٹیلے ہیں، وہاں پہ گروں کے نشانات ہیں، طلوع جو چمکدار ہیں، کما فی الوسم فی ظاہر الیدی. پلیز مائک آف کیجئے، مائک آف رکھیں. میم پلیز اپنا مائک آف کر مائک آف لیں، کر لیں، مائک آف ذرا کر لیں تھوڑی پلیز. میں بھی کر رہا ہوں ساتھ ساتھ، لیکن وہ جی. تو کہتے ہیں کہ اس کے جو صحمد ببرکۃ علاقہ ہے خولہ کے، وہاں گروں کے نشانات ہیں، ٹیلے ہیں. طلوع وہ ایسے چمکتے ہیں، کما کباک فی الوسم فی ظاہر الیدی، جیسے ہاتھ کے اوپر جو ہے الٹی سائڈ پہ کوئی ٹیٹو وغیرہ جسے ہم کہتے ہیں بنایا ہوتا ہے، کوئی ہرے رنگ کی کوئی چیز نشانات بنائے ہوتے ہیں، کہتے ہیں اس طرح کے اس کے چمک رہے ہیں. یہ طرفۃ ابن لبد کا ہے. اور یہ اگر یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے خولہ جو ہے وہ کون تھی یا کس کی شکا، تو یہ طرفۃ ابن لبد ہے. اور انیزہ وہ امراء القیس کی. اسی طرح سب نے جو ہے ام اوفا وہ زہیر بن ابی سلمہ کا. تو اس میں ہم نے بتانا ہے کہ کون سا ہے جی قافیہ. فی ظاہر الیدی میں تو کہتے ہیں کہ رل یدی ہے یہ. ایکسکیوز می سر، جی ایکسکیوز می سر، لیکن ام اوفا کو تو اس نے طلاق نہیں دے دی تھی؟ طلاق کا تو ایشو دوبارہ نہیں ہے، شادی لیکن کی تھی کب سے؟ انہوں نے ہمیں طلاق کا نہیں پوچھا، اچھا ہمیں یہی پوچھا ہے کہ قصیدے میں کون سا کس کا ذکر کیا ہے. اچھا اچھا، اس نے قصیدے تھوڑا میں سا یعنی ٹائم ہے. جی اس کو کر لیں. اوفا کے کیا؟ جی تو اس میں اصل میں یہ ہوتا ہے نا، وہ قصیدے میں پوچھتے ہیں کہ قصیدے میں کس کا ذکر کیا ہے یا کس کے شروع کیا ہے، کس کے درود، تو پھر وہ نام بتانا ہوتا ہے. باقی بعد کی باتیں ہیں، دو تھی جو بھی تھا ان کا تعلق، وہ تو نہیں پوچھا جا رہا. سر امرال کیس کے انیزہ، امرال کیس کا ان کے ساتھ کس کا انیزہ، انیزہ ہے، کیا سر؟ انیزہ، انیزہ انیزہ. جی انیزہ ان کی چچا ذات تھی. جی. ایسے کیا کریں، جو مثلا کوئی کسی کو یاد ہوتی ہے چیز، وہ ٹائپ کر کے میسیج کر دیا کرے تاکہ دوسرا دیکھ لیا کریں. جو چیٹ میں ہو رہی ہوتی ہے نا ساتھ، اس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ دوسرے پھر ہم گفتگو سے بچ جاتے ہیں. چیٹ میں کر دیا کریں میسیج وغیرہ نام لکھ کے تاکہ دیکھ لے جو ساتھ ساتھ. تو اس میں کہہ رہے ہیں کہ یہ فی ظاہر الیدی، تو فرسٹ آپشن اس کا کریکٹ ہوگا، وہی ہے آپشن. پھر کو پہلا ساکن جو ہے دال کے بعد یا ساکن ہے، حذف ہے، پہلا ساکن وہ ہوگا، دوسرا لام ہے، تو اس کے بعد پھر را سے یہ شروع ہوگا رل یادی. تو اس کا جو قافیہ ہے جو فرسٹ آپشن درست ہوگا کہ اس کا قافیہ جو ہے اس شعر میں یہ رل یادی ہے. پہلا جو ہے یا وہ ساکن ہے اور لاسٹ پہ حذف ہے، اور دوسرا جو ہے لام، دو ساکن مل گئے. اس کے بعد ہم نے متحرک سے شروع کرنا تھا، تو یہ را جو ہے یہ اس کا قافیہ ہوگا، یہاں سے شروع ہوگا کہ رل یادی. فرسٹ آپشن اس کا کریکٹ ہوگا. سر را کے بعد جو الف ہے یہ نہیں ساکن؟ جی کیا پڑھا تھا ہم نے علم العروض میں؟ دال کے بعد یا بھی ساکن. علم العروض میں ہم نے کیا پڑھا تھا اس کے متعلق؟ پڑھے جاتے ہیں وہ والے. جو سر یہ حروف، حمزۃ الوصل ہے. جی علم العروض میں ایک یہ بھی اصول ہم نے جانا تھا کہ اس کے متعلق پڑھا تھا کہ جو حروف پڑھنے میں نہیں آتے لکھنے میں آتے ہیں اس کو وہ نہیں مانتے. جیسے الشمس ہے نا، تو وہ الف لام جو اس میں آئے گا اس کو حذف کر دیں گے. اس میں علم العروض میں جو حروف بولے جا رہے ہوتے ہیں ان کا وہ کاؤنٹ کرتے ہیں، ان کا اعتبار کیا جاتا ہے، اور جو بولنے میں نہیں آتے ان کا اعتبار نہیں کرتے. تو اس لیے اس کو وہ اعتبار ہی نہیں کریں گے اس کا، یہ جو درمیان میں الف ہے ہم بس اس کو چھوڑ دیں گے. یہ اس کے اصول آپ کو بتائے تھے، اردو میں بھی سینڈ کیے تھے. اس کے بعد دیکھیں کہ القافیہ فی حاضل بیت، اس بیت میں شعر میں کون سا قافیہ ہے.
یہ جی فریاد کس کا شعر ہے جی یہ والا؟ امراء القیس کا. جی اختبارات میں ویسے بھی دیا ہوا، انہوں نے پوچھا ایک جگہ پہ کہ اس میں کس کا وصف بیان کیا ہوا ہے؟ مکرن شمس میں الف تھا مفرن لام مقبل مدبر معن گھوڑے کجلمود کا. صخر خطہ السیل من علی. تو کہتا ہے کہ بیک وقت جو ہے بڑا حملہ آور، تیزی سے پیچھے ہٹنے والا، آگے بڑھنے والا، پشت پھیرنے والا، اور اس پتھر کی طرح جس کو سیلاب نے اوپر سے گرایا ہو. یہ اصل میں اپنے گھوڑے کا وصف بیان کر رہا ہے. یہ ایم سی کیوز بھی ہے اختبارات میں کہ اس شعر میں کس کا وصف بیان کیا ہے امراء القیس نے. اپنا جمل اونٹ کا بیان کیا ہے، فرس گھوڑے کا بیان کیا ہے، یا کس کا؟ تو یہ اس میں جو وصف بیان کیا جا رہا ہے یہ اپنے گھوڑے کا وصف بیان کر رہا ہے اس شعر میں. تو اس میں اب ہم نے بتانا ہے کہ قافیہ کون سا ہے. تو اس میں جو قافیہ ہوگا یہ من علی. تو اس میں بھی یا ساکن جی ہوگا. یہ سر یہ یا اس لیے ساکن آ رہا ہے نا، ہم نے علم العروج میں یہ اصول بھی پڑھا تھا کہ جو آخری جو تفعیلہ ہوتا ہے اس میں ہم تشبیہ پیدا کرتے ہیں، مطلب آخری لفظ کو ہم بڑھا کر لمبا کر کے پڑھتے جی ہیں. اشباع کا معنی جو یہی لمبا ہے. کر کے پڑھیں گے تو جو حرکت ہوگی اس کے مطابق وہ مدہ والا لفظ آئے گا، اس کے ساتھ فتح ہوگی تو الف پیدا ہوگا، جی اگر کسرہ ہوگی تو یا اس کے ساتھ آئے گا، تو اگر ضمہ ہوگی تو واو اس کے ساتھ لگے گا. تو جی یہ اس لیے اس کے آخر میں نا یا آ رہا ہے. جی اسی طرح بالکل ایسے ہی ہے. تو اس میں وہی قاعدہ ہے. دیکھیں یہ بھی امراء القیس کا شعر ہے. اس کے بعد اوپر آ جائیں، اس میں دیکھیں ففادت دموع العین منی یہ بھی اسی کا ہے. اور فرسٹ میں جو ہے بسکت لوا بین دخولی فحوم علی یہ بھی اسی کا ہے. اب 3 اشعار ہیں آپ کے پاس. ایک میں تو لام جو ہے وہ نظر آ رہا ہے، دوسرے میں بھی لام ہے، تیسرے میں، لیکن یہ جو درمیان میں ہے نا محملی، اس سے آپ پہچان سکتے ہیں یہ مثلاً کہ ان تینوں میں لام کے بعد یا نہیں آ رہی، لیکن ہم کہہ رہے ہیں بار بار کہ اس میں یا ہے، موجود ہے. تو یہ اس کے شعر سے جو مثلاً ہے نا 146 نمبر، اس میں یہ دیکھیں کہ انہوں نے محملی تھا لفظ لیکن یا ظاہر کر دی ہے ان میں بھی یا جو ہے اشباع کی. تو یہ اس کو 1-2 دفعہ دیکھیں غور سے تو ہو جائے گا کلیئر. کچھ لوگوں کا جو تو السلام علیکم سر، آپ نے ٹرانسلیشن شعروں کی بتائی ہے تو ایک دفعہ ریپیٹ کر دیں. مجھے پہلے جی سے اس میں یہ آواز کہتا ہے، نہیں جی آئی. اس میں کہتا ہے کہ مکرن کا معنی وہ بتاتے ہیں کہ میدان جنگ کا جو ماہر گھوڑا ہوتا ہے نا اس کو مکرن کہتے ہیں. مفرن کہتے ہیں فرار ہونے والا، بہت تیزی چلنے والا. مقبل مدبرن آگے بڑھنے والا، پیچھے پلٹنے والا. اور کجلمود صخر بہت جو ہے وہ کہتا ہے سخت پتھر کی طرح. حت السیل من علی اور کہتے ہیں کہ اس پتھر کی طرح ہوتا ہے کہ جیسے سیلاب کا پانی آتا ہے نا پہاڑوں کے اوپر سے تو کسی پتھر کو بھی ساتھ نیچے گرا کے لے آتا ہے تیزی کے ساتھ، اس طرح کہتا ہے وہ اپنے گھوڑے کے وصف بیان کر رہا ہے کہ وہ آگے بڑھنے والا ہے، حملہ آور ہے، تیز ہے اور پشت پھیرنے والا ہے، اور اس پتھر کی طرح ہے جس کو سیلاب نے اوپر سے گرایا ہو، بھی اتنا تیز ترار ہے وہ. تو اس میں جو قافیہ ہے وہ من علی یا، تو اس کا فرسٹ آپشن یہ کریکٹ ہوگا. اس کے بعد دیکھیں جی اب کچھ اور پہلے جو شعر جو گزارے ہیں آپ نے اس کی بھی ٹرانسلیشن جلدی اس کا میں نے بتا دیا ہے کہ کہتا ہے کہ خولہ جو ہے، طرفت بن العبد کا کہنا ہے کہ خولہ کے جو گھر ہے نا اس کے کھنڈرات ٹیلے ببرکا تھی، وہ ببرکا ایک علاقہ ہے وہاں پر موجود ہیں، اور وہ اب کیسے دکھائی دے رہے ہیں. جب اس کا گزر ہوا وہاں سے تو وہ کہہ رہا ہے کہ وہ ایسے دکھائی دیتے ہیں جیسے ہاتھ کا الٹا حصہ جو ہے اس پر نشانات ہوتے ہیں. کوئی آپ نے کچھ بنائی ہوتی ہے پکچر وغیرہ جیسے ہم کہتے ہیں، بچے جو ہاتھوں پہ بنوا لیتے ہیں نشانات، کہتے ہیں اس ہاتھوں پہ جو ہرے رنگ کے جو نشانات بنائے جاتے ہیں اس طرح کے نظر آ رہے ہیں. بے برکت سامد سر اس کا مطلب ہے کہ سامد کی جو پتھریلی زمین ہے اس پر کھولا کے وہ نشانات باقی ہیں. جی وہ بھی جگہ کا نام بتا رہے ہیں. یہ دیکھیں آپ کی طرف سے یہ کوئی نشانات اوپر بھی کسی نے ڈال دی ہیں، پکچر پہ بھی کسی کے بچے کے پاس ہوگا سیل فون آپ لوگوں کا، دیکھیے. اس کے بعد دیکھیں کہ عدد حروف القافیہ، قافیہ کے کہتے ہیں کہ حروف کتنے ہیں. کب کا جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ الگ سے بحث شروع ہو رہی ہے. اب قافیہ کی پہلے تو ہم نے کچھ جو
ایکسرسائز ہے وہ کی ہے. اب اس کے بعد پوچھا جا رہا ہے کہ اس کے عدد حروف القافیہ، کافیہ کے حروف کی تعداد کتنی ہے. تو اس میں ستہ جو ہے آپشن یہ کریکٹ ہوگا کہ حروف القافیہ کی تعداد 6 ہے. یہ امپورٹنٹ چیز ہے، یہ یاد کرنے والا ہے کہ حروف قافیہ کی اگر تعداد پوچھی جائے کہ کتنی ہے تو یہ 6 ہے، ستہ احرف. تو یہ اس کا سیکنڈ آپشن کریکٹ ہوگا. اس کے بعد ہے کہ حروف القافیہ ستہ و منہا، کہ حروف قافیہ جو ہیں وہ 6 ہیں. ان میں سے کون کون سا ہے؟ الروی ہے، الوصل، الخروج، کلھا صحیح. تو اس کا کریکٹ آپشن ہوگا کہ کلھا صحیح. قافیہ کے جو 6 حروف ہیں ان میں سے روی بھی ہے، الوصل اور خروج، 3 انہوں نے ذکر کیے ہیں، تینوں درست ہیں. کلھا صحیح، اس کا کریکٹ آپشن ہوگا کہ کلھا صحیح. پھر اس کے بعد ہے کہ حروف القافیہ ستہ ومنہا الردف یا ردف، التعسیس، الدخیل، کلھا صحیح. تو اس میں بھی 3 انہوں نے 3 پہلے میں ذکر کیے، 3 یہ ذکر کیے، تو اس کا بھی آپشن یہی ہوگا کہ کلھا صحیح، کہ یہ تینوں آپشن درست ہیں. تو اس کا کلھا صحیح ہوگا. دیکھ لیں ایک دفعہ دوبارہ کہ حروف قافیہ کی تعداد 6 ہے. اس میں سے پہلا جو ہے روی، وصل، خروج، اور اس کے بعد الردف، تعسیس اور دخیل. ٹوٹل یہ 6 حروف ہیں جی حروف القافیہ کے. سر پلیز آپ میں مائک جو ہے نا بار بار میں اسی میں بزی ہوں کہ میوٹ کر رہا ہوں، بار بار میوٹ کر رہا ہوں سب کو. تو وہ شاید آپ لوگوں کی طرف سے بچے جو ہے وہ کر لیتے ہیں. ٹائم ویسٹ ہو جاتا ہے. میری توجہ جو ہے اسی میں بار بار میں تقریباً کوئی 10 بار کر چکا ہوں میوٹ سب کو. میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ مائک جو ہے پلیز آف رکھیں. اور سکرین بھی شو ہو رہی ہے، اوپر بھی وہ سارے جو ہے وہ آ رہی ہیں، ڈرا کر دی ہیں کسی نے. اس کے بعد دیکھیں کہ الحرف الذی تبنى علیہ القصیدہ وتنسب الیہ فیقال قصیدۃ حمزیۃ کحمزیۃ الحارث والبصیری وشوقی یسمى. کہتے ہیں کہ الحرف الذی تبنى علیہ القصیدہ، وہ حرف جس پر قصیدے کی بنیاد ہوتی ہے، وتنسب الیہ، اور اسی کی طرف قصیدے کو منسوب کیا جاتا ہے یا کیا گیا ہوتا ہے. فیقال، اس تو کہا جاتا ہے قصیدۃ حمزیہ کحمزیۃ الحارث والبصیری وشوقی یسمى. تو کہ وہ حرف جس پر قصیدے کی بنیاد ہوتی ہے اور قصیدہ اسی کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ قصیدہ حمزیہ کا حمزیۃ الحارث کے حارث کا قصیدہ حمزیہ ہے، بصیری کا ہے، وشوقی یسمى اسے کیا کہتے ہیں. تو اسے فرسٹ آپشن یہ کریکٹ ہوگا اس کا کہ الروی. جو 6 اقسام ہم نے پڑھی ہیں کہ قافیہ کی 6 اقسام ہوتی ہیں، اس میں سے جو پہلی قسم ہے الروی. کل بھی ہم نے پڑھا تھا کہ ایک کہنا تھا کہ قافیہ جو ہے وہ روی ہے. تو کل پوچھ رہے تھے کہ روی سے مراد کیا ہے. تو روی سے مراد وہ آخری حرف ہے جس پر قصیدے کی بنیاد ہوتی ہے. جیسے احمد شوقی کا پہلے بتایا تھا کہ ولد الہدا فالکائنات ضیاء، تو ضیاء میں حمزہ ہے اینڈ پہ، تو اس حمزہ کو ہم کہیں گے کہ یہ روی ہے. اس کا قافیہ جو ہے یہ روی ہے. 6 اقسام ہے تو اس میں سے اس کو ہم روی کہہ دیں گے. اس کے بعد ہے 153 پہ دیکھیں کہ حرف مد ينشأ من اشباع حرکت حرف الروی کالالف من الفتحہ والیاء من الکسرہ والواو من الضمہ او ہا، تو کہ وہ حرف الروی یسمى. جی اب اس میں جو ہے وہ ڈیفینیشن بتائی جا رہی ہے وصل کی، کہ حرف مد ينشأ من اشباع حرکت حرف الروی. کہتے ہیں کہ حرف مد جو ہے ينشأ من اشباع حرکت حرف الروی، کہ جب آپ کے پاس حرف روی ہوگا. مثال کیا ہے کہ آپ کے پاس اگر اینڈ پہ ایک حرف ہے جس پر قصیدے کی بنیاد ہے، مثال کے طور پہ لام ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ تو لام کو آپ کہیں گے کہ یہ قصیدہ جو ہے یہ لامیہ ہے، اور لامیہ کو آپ نام دے دیں گے روی کا، کہ اس کا قافیہ جو ہے یہ روی ہے، کہ لام پہ ختم ہو رہا ہے تو یہ لامیہ ہے. اور اس کا قافیہ پوچھا جائے کہ کون سا ہے تو بتائیں گے کہ یہ روی ہے.
اس کا قافیہ، کیوں کہ اس کا آخری حرف لام ہے، اس پر قصیدے کی بنیاد ہے۔ اب اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ حرف مد ینشاؤ، کہ حرف مد جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے یا اس کو بنایا گیا جاتا ہے من اشباع حرکت حرف روی، کہ کل الف من الفتحہ، کہ فتحہ کے بعد جو ہے اگر زبر آ جائے گی، جو آخری حرف ہے، مثلا لام ہے آپ کے پاس، اس پر اگر فتحہ ہوگی تو الف ساکن ظاہر ہوگا، والیاء من الکسرہ، اور اگر آخری حرف پر آخری لام ہے تو لام کے آخر پہ کسرہ ہے، تو پھر اس میں اشباع کس کا ہوگا، کون سا حرف پیدا ہوگا اس کے بعد، وہ یا پیدا ہوگا، اور والواو من الضمہ، اور اگر آخری حرف آپ کے پاس واو ہے تو اس میں پھر ضمہ ہے تو اس میں پھر واو پیدا ہوگی، اشباع ہوگا واو کا۔ اشباع کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو لمبا کرنا، کسی کی طرف منسوب کر کے اس کو پڑھتے ہیں جیسے چیزوں کو، تو او ہا تو کہ حرف روی یسمہ، یا پھر ہا کہہ رہے ہیں اس کے پیچھے جو آ رہا ہو تو پھر اس کو حرف روی یسمہ، حرف روی کے بعد، تو اسے کیا کہتے ہیں، یہ وصل کہلاتا ہے جی۔ فرسٹ آپشن انہوں نے بتایا ہے کہ وہ وصل کہلائے گا۔ اسی کے سامنے جو آپ کے پاس ہے یہ دونوں کی سمجھ نہیں 146 آئی، دیکھیں روی کی اور جی، ایک منٹ، اس کے ساتھ ہی آپ جو ساتھ والا ہے نا ایم سی، اسی کے ساتھ 146 پہ دیکھیں ایم سی کیو، اس میں محملی آپ کے پاس موجود ہے ایک، تو اگر یہ یا نہ ہوتا اس میں، اس کو آپ وقتی طور پہ حذف سمجھ لیں، ٹھیک ہے، تو یہ لفظ کیا تھا، محملی۔ یہ بتا رہے ہیں کہ جب بھی حرف مد السلام علیکم ہوگا، سر، یہ 146 کے شعر کی تشریح بھی بتا دی، تشریح نہیں مطلب ٹرانسلیشن بھی۔ اس میں یہ اچھا ایک منٹ اس کو پہلے سمجھ لیں، میں بتاتا ہوں اس کی تشریح بھی، کہ حروف مدہ کا وہ بتا رہے ہیں کہ حروف مدہ جو ہے وہ کب پیدا ہوگا، ینشأ من اشباع حرکت حرف روی۔ آپ کے پاس لام آخری حرف ہے، آپ اس کو کہتے ہیں لام جو ہے یہ حرف روی ہے، یا کو چھوڑ دیں فی الوقت، تو اس میں وہ بتا رہے ہیں کہ جب بھی آپ کے پاس روی ہے حرف ایک، وہ لام ہے، تو اگر وہ لام جو ہے اس پر کسرہ ہوگی تو اس کے بعد یا کا اشباع ہوگا، یا ظاہر ہوگی، ٹھیک ہے، یا کی طرف اس کو تھوڑا سا منسوب کر کے پڑھیں گے، اور اگر اسی لام پر زبر ہو تو پھر اس کے بعد الف آئے گا ساکن، اور اگر اسی لام پر پیش ہو تو پھر واو جو ہے ساکن، اس کا اظہار ہوگا، اشباع ہوگا۔ یہ اس میں بتا رہے ہیں، یہ ڈیفینیشن وہ ہے۔ اور اس میں اب دیکھیں لام جو ہے یہ کسرہ ہے تو یا کا اشباع آ رہا ہے اس میں، تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ جو قافیہ ہے نا اب یہ وصل ہے، یہ وصل ہے۔ قافیہ کی دو ڈیفینیشن، اور اس سے اوپر اگر آپ چلے جائیں یہ حومالی، تو اس میں ہم یہ کہیں گے کہ لام جو ہے یہ اس کا قافیہ ہے اور یہ روی ہے، اس میں جو ہے یہ یا نظر آ رہا ہے، اشباع آ گیا یا کا، تو یہ وصل بن گیا۔ یہ قافیہ تو ہے لیکن قافیہ کی کون سی قسم ہے، یہ اسے ہم روی نہیں کہیں گے، یا جو ہے حروف مدہ آ گئے اس کے بعد، تو اس لیے ہم اس کو الوصل کہیں گے۔ یہ اس میں بتایا جا رہا ہے 153 میں۔ سر اس کی آسان تعریف یہ بھی ہو سکتی ہے، اگر بھی ہوتا ہے آخری کلمہ، جی جیسے بسقط اللوا بین الدخول فحوملی، لام یہاں پہ حرف روی ہے، لیکن اب جو 153 کو اس میں بتا رہے ہیں کہ اگر جو حرف روی ہے نا، اگر وہ حرف مدہ ہو، یعنی حرف روی وہی حرف مدہ میں سے ہو تو وہ وصل ہوگا۔ جیسے ہم ادھر آتے ہیں 147 میں، وہ نہیں، محملی جو لفظ آیا تھا نا، محملی جی یا جو ظاہر ہے، جب یہ یا روی بھی ہے اور حرف مدہ بھی ہے تو اس کو ہم وصل کہیں گے، یعنی حرف مدہ اگر خود روی بن رہا ہو تو وہ وصل ہوگا۔ جی یہی بات ہے اسی میں۔ مطلب اس کی آسان ڈیفینیشن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر حرف مدہ اگر حرف روی میں آ جائے تو وہ وصل ہوگا۔ جی سر یہی ہے، ایسے بھی ہے، بالکل۔ تھوڑا سا بس سمجھنے کی چیز ہے، اتنا مشکل نہیں ہے، کنسیپٹ کلیئر ہو جائے گا تو پھر ہو جائیں گی چیزیں۔ اصل میں ایشو یہ ہے نا کہ کیا نہیں ہے کبھی کسی نے، نہ پہلے سننے کو ملا ہے، نہ کسی وائٹ بورڈ پہ یا اس طرح کی چیزیں، تو پھر اس لیے مشکل ہوتی ہیں چیزیں،
ڈائریکٹ جو ہے ان کو، جی سر. اسی لیے اس کو بعد میں لے کے آ رہا تھا، میں شروع میں نہیں کر رہا تھا کیونکہ ساری چیزیں مکس اپ ہو جائیں گی. اب تھوڑی چیزیں جو ہے سن کے بار بار جو ہے وہ ہو جائیں گی کلیئر انشاءاللہ، اور بھی آسان ہو جائیں گی. اب یہ دیکھیں اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر حرف المد جو ہے کہ جس میں اشباہ ہوگا ہا کا حروف مدہ، مثلا لی تھا آپ کے پاس حرف روی میں سے جو پہلے تھا وہی ہے، تو لی کے بعد کہتے ہیں کہ درمیان میں بالکسر کل الف، کہ اس کے درمیان جو ہے کہ کسرہ اگر ہو یا ضمہ ہے یا فتح ہے کوئی بھی ہے تو اس کے درمیان اگر حرف ہا آ جائے، اصل میں فی مقا لی ہا ہے جیسے یہ لفظ ہے، تو مقا لی تھا لفظ، لام کے بعد یا آنا چاہیے تھا، تو کہتے ہیں کہ اگر اس کے بغیر یا کے بعد جو ہے کسرہ، اوپر ہم نے پڑھا ہے نا کہ یا کے بعد جو ہے کہ والیاء من الکسرہ، اگر کسرہ ہوگی آخری حرف پر تو پھر یا آئے گا، یا کا اشباہ ہوگا. تو اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ لام کی کسرہ تھی لام کے نیچے، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یا آئے، یا کا اشباہ ہو مقا لی، لیکن کہتے ہیں کہ اگر اس کے درمیان جو ہے لام کی اس کی جگہ پہ ہا آ جائے، ٹھیک ہے، ہا الوصل المتحرکہ، کہ اس کے ساتھ جو ہے سر اگر آپ مائنڈ جی اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو میں تھوڑا سا میں بتا دوں اس کو. جی کروائیں کلیئر اس کو. اگر سر اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو حرف مد ہے نا، جو اینڈ پر حرف مدہ میں سے کوئی بھی جو لفظ آ جائے، جی مطلب یہاں پہ جیسے الف آیا ہوا، اگر اس سے پہلے ہا آ جائے گا تو ہم اسے خروج بولیں گے. الف ٹھیک ہے، مدہ سے پہلے، حروف جی مدہ سے پہلے اگر ہا آ جاتا ہے نا. جی جی سر. ٹھیک ہے، یہ بھی آسان ہے کہ اگر حروف مدہ ہے آپ کے پاس اینڈ پہ، مثلا واو ہے یا اس کے بعد الف واو یا کوئی بھی اینڈ والا حروف ہے، تو اس سے پہلے اگر آپ کے پاس ہا آ جاتا ہے حرف میں کوئی بھی، تو وہ پھر خروج کہلائے گا. قافیہ جو ہے ایسا قافیہ وہ خروج کہلائے گا. سر کائنڈلی اسی طرح کی کوئی اگزامپل روی کی بھی دیتے ہیں اور وصل کی بھی. وصل کی یہ دیکھیں نا، ادھر سامنے میں نے بتایا تھا کہ اس کی اگزامپل ہے، یہ 153 کے سامنے یہ اگزامپل ہے وصل کی، یہ والی، یہ جو محملی ہے نا یہ اسی کی وصل کی. السلام علیکم سر. جی سر مجھے جو سر یہ جو روی ہے نا، وہ جو آخری اس کا کلمہ ہے نا، بس جو بھی آخری اس کا حرف ہے اس کو روی کہیں گے، اور اس کی وجہ سے جو ہمیں حرکات کی وجہ سے اشباہ ہو رہا ہے اس کو ہم وصل کہیں گے. جی نہیں جو آخری حرف جو کو وصل اشباہ ہو، کہیں گے نہیں جس کے اوپر، ہاں، اور نہیں اس سے جو اشباہ ہوگا ہمیں جس حرکت کا، ایسے ہی ہے، جس میں اشباہ آ جائے گا نا جب وہ ظاہر ہو جائے گا تو پھر اس کو ہم آخری وصل حرف کہیں کو گے. ہم روی، جب اشباہ ظاہر ہو وصل گیا ہے نا، ہوگا. دیکھیں اشباہ نا، میں سر اشباہ میں ظاہر نہیں ہوتا، کہ ظاہر میں آ جائے نا حروف مدہ پھر ہم اس کو وصل کہیں گے. تو میں یہی کہہ رہا ہوں اس میں دیکھیں نہیں آپ. مدہ والا نہیں، اوپر والے دو بتا رہی ہوں. اچھا چلے دیکھیں اس میں، دیکھیں اس میں ایکسکیوز ایک می منٹ، سر، اس کے اگر تھوڑے سے نوٹس بنا کے شیئر کر دیں آپ. چلے میں یہی کہہ رہا ہوں نا، اس کو طرح مثلا میں جو دوسرے ٹائم ویسٹ بنا کی کے بجائے. کر دوں گا سینڈ، جی 2-4 چیزیں جو ہے نا جی اس کے سر، ریلیٹڈ میں جی بنا آگے کے سینڈ کر جی دوں گا الگ سے. جی سر ٹھیک. میں نے پہلے بھی بتایا ہے لیکن وہ کلیئر نہیں ہو سکا شاید نا. وہ اس میں یہ دیکھیں، یہ لام ہے، حوما لی ہے، تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ آخری جو ہے نا سر جی کلمہ، یہ واحد ٹاپک ہے جو کلیئر نہیں ہو رہا. پہلے تو الحمدللہ ہر چیز کلیئر آ رہی ہے. کچھ ٹاپک ہوتے ہیں ایسے جو کلیئر نہیں ہوتے. سر ان کو رٹ لینے ہی بہتر ہے، اتنی لمبی بحث جی بالکل ایسے ہی ہے. اصل میں مقصد یہی تھا کہ اس کو رٹا وغیرہ. میں نے پہلے بھی ایک بات کی تھی کہ بعض اوقات ہم نے ٹیسٹ دینا ہے، اور ٹیسٹ میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں جو ہیں اس کو کوئی نہ کوئی طریقہ ہوتا ہے، بس ان کو رٹ لیں. اس کا یہ مثلا کریکٹ آپشن ہوگا کسی طریقے سے. اور اگر یہ ہم علوم جو ہے ان کو سیکھنا چاہیں گے تو پھر الگ سے جو ہے وہ کلاسز ساری چیزیں اور یہ چیزیں کرنی پڑتی ہیں. باقی پھر بھی ہے کہ چلیں کر رہے ہیں سارے. مجھے ٹھیک سے سمجھ آ رہی ہے، اور سر میرے پاس اس کے نوٹس میں نے بنائے ہوئے ہیں، میں آپ کو شیئر کر دوں گی، آپ آگے گروپ میں شیئر کر دیجیے چلے گا. ٹھیک ہے، جزاک اللہ جی، اچھی بات ہے، آپ یہ کر دیجئے گا، سب کی ہیلپ ہو جائے گی. تھینک یو میم، تھینک یو. جی دیکھیں جی، نیکسٹ ہے کہ 150 کہ حرف مد یکون قبل روی مباشرتاً یسمى،
کہ حرف روی کے سامنے اگر حروف مدہ ہو، حروف مدہ جو یکون قبل روی مباشرتاً یسمى تو اس کو ردف کہتے ہیں. اور اسی طرح کہ 156 میں کہ الف یکون بینہا و بین الروی حرف واحد متحرک و مثالہ الف نائل یسمى، کہ اس کی اگزامپل ہے کہ الف یکون بینہا و بین الروی، روی کون سا ہے؟ یہ دیکھیں لام ہے، اور اس کے بعد بتا رہے ہیں کہ الف یکون بینہا و بین الروی حرف واحد متحرک، کہ لام جو ہے یہ حرف روی ہے، آخری کلمہ ہے، اس کے پہلے کون سا ہے؟ متحرک ہے، متحرک و مثالہ الف، اور اس متحرک سے قبل جو ہے جی آواز ادھر دیکھیں. نہیں میری طرف سے اسٹرینتھ ٹھیک ہے، سگنل مثلا جو ہے وہ سب اچھے طریقے سے آ رہے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے. آ رہی ہے شاید کوئی ادھر ہوگا، کوئی پیسے بھی سردیاں ہیں. جی سر آواز ٹھیک آ رہی ہے آپ کی. ٹھیک ہے افسر ٹھیک ہے. تو جی اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے تاسیس کہتے ہیں. اس کا جو مثلا ہم نے کیا ہے لاسٹ، کہ جیسے نائلون ہے نا، کہتے ہیں کہ حرف روی اور اس کے ساتھ اگر متحرک ہو، دو مثلا متحرک ہے، اس سے پہلے اگر الف آ جائے کہ حرف روی، یا ایک متحرک ہے حرف روی اور ایک متحرک کے درمیان جو ہے الف آ جائے، تو اس کو التاسیس کہا جاتا ہے. جیسے نائمن میں ہے، نائلون میں سوری، وہ اس کو تاسیس کہتے ہیں. ردف ہے، وصل ہے، خروج. جی ریکارڈنگ ہو رہی ہے، ساتھ اس کو دیکھ لیں، بعد میں دوسرے ٹاپک کی طرف بھی آنا. ٹائم جو ہے نا وہ اسی طرح گزر رہا ہے. اس کے بعد ہے 157 ہے کہ الحرف المتحرک الذی یقع بعد الالف التاسیس وقبل الروی یسمى. اسے کیا کہا جاتا ہے جی؟ اسے دخیل کہتے ہیں. الحرف المتحرک الذی یقع بعد الف تاسیس وقبل الروی یسمى، اسے دخیل کہتے ہیں. ایک منٹ اس کو گزرا نائلون، اس میں جو لام سے پہلے حمزہ ہے اور اس سے پہلے الف ہے نا، جی تو حمزہ ہوگا تاسیس. نہیں حمزہ جو ہے وہ دخیل ہے، اور جو نون کے ساتھ الف لگا ہوا ہے وہ الف تاسیس ہے. یہ دیکھیں جو الف ہے نا، یہ جو ساکن ہے حمزہ سے پہلے، جی اس کو بتا رہے ہیں کو تاسیس ہے. جی جو حمزہ ہے وہ دخیل ہے. جی وہ دخیل ہے، جو حمزہ ہے نا اس میں درمیان میں وہ دخیل ہے. الف ہے نا، کہتے ہیں الف جب یکون بینہا و بین الروی، کہ الف جب کہ الف کے درمیان جو ہے روی ہو اور حرف واحد متحرک ہو، ٹھیک ہے. وہ مثال ہو انہوں نے بتایا ہے، یہ دیکھیں الف ہے یہ، اور اس کے متحرک بھی ہے، اور لاسٹ پہ روی ہے حرف جس کو لام، تو یہ تاسیس ہوگا. اور حرف روی اور حرف تاسیس کے درمیان، اس کو الف کو ہم تاسیس کہیں گے نا ساکن کو، تو روی اور تاسیس کے درمیان میں جو متحرک آ رہا ہے نا درمیان میں حمزہ، یہ کہتے ہیں کہ یہ دخیل ہے. اس کو کافیے کو دخیل کہتے ہیں، اس طرح کا جو کافیہ ہے. تو 6 اقسام پڑھی ہیں ہم نے کافیے کی. ایک شاید رہتی ہے ابھی، کہ پہلا ہے الروی ہے، اس کے بعد وصل ہے، خروج ہے، ردف ہے، اور نائل میں جو ہے تاسیس اور دخیل. جی تقریباً یہ اتنا جو ہے نا، یہ مثلا باقی جو ہے وہ الگ سے بحث شروع ہو رہی ہے، پھر اور پیچیدہ ہو جائیں گی چیزیں، اس کو بعد میں کریں گے 158 سے. اب دیکھیں گے بلاغت کا. کل پریکٹس بھی ہم کر کے آئے نا تو پھر زیادہ سمجھ آ جائے گی. اب کلاس میں کتاب کھولیں گے تو پھر تو سمجھ نہیں آنی نا. جی پہلے بھی اس کو دیکھ لیے، جی اس کو دیکھ لیں. ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے ساتھ، اگر آپ کو نیٹ وغیرہ سے ہیلپ مل رہی ہے، جیسے بھی آپ اس کو کریں، کوشش کریں آہستہ آہستہ. بات وہی ہے کہ سننے کو نہیں ملتی چیزیں، اس کو ہم کرتے نہیں ہیں یا یونیورسٹی لیول پہ یا مدارس میں، تو اس لیے یہ چیزیں مشکل ہیں. اور سب سے کہتے ہیں اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو بزرگ ہیں نا بڑی عمر کے، جو شاعر ہوتے ہیں، ان کا یہ کام ہے اصل میں. اور سب سے یہ ایسے کیا جاتا ہے جیسے میتھ کرتے ہیں، میتھ کی طرح کا کام ہے یہ. جیسے یہ کافی سے تو پڑھا ہی اب ہے ہم نے. جی تو اسی لیے تھوڑا سا اس میں یہ دیکھیں، جسٹ یہ پتا تھا کہ کافی سارا جو ہے اسی پہ فوکس نہیں کرنا آپ لوگوں نے. جی اس میں سے تقریباً جو چھوڑ دو.
آگے چلنے دیں جی سر کو، جی دیکھیں جی، اس کو نیکسٹ بورنگ جو شروع ہے ہو گئی۔ بلاغت میں سے آپ کا ٹاپک ہے جی اقتباس۔ لاسٹ ٹائم ہم نے وہ ایک جو ٹیسٹ تھا اس میں یہ شامل کیا تھا اس کی ڈیفینیشن سے، اور پوچھا گیا تھا کہ تضمین النثر و شعر شیئا من القرآن الکریم و الحدیث شریف من غیر دلالت علی انہ منہما یسمى۔ تو یہ کیا تھا؟ یہ پوچھا گیا تھا کہ اقتباس ہے، جناس ہے، سجا یا کہ مقابلہ۔ تو اقتباس کا تعلق بھی علم البلاغت سے ہے، اور علم البلاغت کے 3 ہم نے میجر جو اس کی برانچیز ہیں کہ علم البیان ہے، علم المعانی اور علم البدیع۔ تو اقتباس کا تعلق علم البدیع سے ہے، اور اس کو پھر آگے جو ہے 2 اقسام میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ علم البیان کو بھی 2 اقسام میں تقسیم کیا جاتا ہے، جس میں محسنات لفظیہ ہوتی ہیں اور محسنات معنویہ۔ تو 3 چیزیں جو ہیں وہ اس میں آئیں گی محسنات لفظیہ میں، اور باقی جو چیزیں ہیں وہ محسنات معنویہ میں آتی ہیں۔ تو اس میں سے ایک ٹاپک جو تھا پہلے ہم نے وہ کیا تھا طباعت کا، جناس کا، کہ جناس کسے کہتے ہیں۔ یہ والا یہ نظر آ رہا ہوگا سکرین 311 پہ، الجناس الذی اختلف فیہ لفظان، یہ ساری چیزیں۔ تو اب ہے تجنیس کے بعد ہے اقتباس۔ اقتباس اصل میں کہتے ہیں کہ اخذ الشعلہ او الذروہ، کہ آگ سے کچھ چنگاری لینا۔ آگ جل رہی ہو تو اس سے کچھ جو چنگاری یا اس سے کچھ شعلہ وغیرہ آپ کسی اور چیز کو لیتے ہیں جلانے کے لیے، تو اصل میں اس کو کہتے ہیں اخذ الشعلہ او الذروہ۔ تو اسی طرح تضمین النثر او الشعر شیئا من القرآن الکریم او الحدیث الشریف من غیر دلالت علی انہ منہما یسمى، کہ قرآن پاک میں سے یا حدیث مبارکہ میں سے۔ سر یہ کوشچن نمبر کون سا ہے؟ یہ 317 پہ دیکھیں، 317 ہے بلاغت میں سے، اس کو ہائی لائٹ کیا ہوا ادھر اس پہ اسکرین پہ بھی شو ہو رہا ہے۔ اختبارات کا پیج ہے نا 74، اس پہ ہے 74 پہ جی، کہ قرآن پاک اور حدیث مبارکہ میں سے کوئی کوٹیشن جو آپ لیتے ہیں، تضمین النثر او الشعر، قرآن پاک یا حدیث میں سے نثر لکھتے ہوئے یا شعر آپ کہتے ہوئے قرآن پاک میں سے کوئی آیا مبارکہ یا اس کا کوئی ٹکڑا یا حدیث شریف میں سے کچھ الفاظ آپ لے لیتے ہیں، اور ساتھ جو ہے من غیر دلالت علی انہ منہما یسمى، اور ساتھ یہ آپ وضاحت نہیں دیتے کہ یہ جو میں بات کر رہا ہوں، جو ہاف آپ نے مثلا ٹکڑا یا مصرع لیا ہے کوئی بھی، تو یہ قرآن سے ہے یا حدیث سے ہے، بغیر کسی دلالت کے آپ اس کو اپنے لفظوں میں اپنے جملے میں استعمال کر لیتے ہیں یا عبارت میں، تو یہ اقتباس کہلاتا ہے۔ یہ فرسٹ آپشن اس کی کریکٹ ہوگی کہ قرآن پاک یا حدیث میں سے کوئی کوٹیشن، کوئی آیت یا حدیث میں سے کوئی آیت کا کوئی جملہ، تھوڑا سا کوئی الفاظ آپ لے لیں اور اپنی بات میں گفتگو میں شامل کر لیں یا عبارت میں شامل کرتے ہیں لکھنے وقت، تو اس کو اقتباس کہا جاتا ہے۔ آپ وضاحت نہیں کریں گے کہ یہ قرآن جو ہم حدیث میں سے ہے، جو کوٹیشن آپ لے کے آئیں گے اس کی وضاحت نہیں کریں گے، تو یہ پھر اقتباس کہلائے گا بلاغت میں۔ تو اقتباس جو ہے یہ اس کے علاوہ ہے بات کہ اقتباس جو لیا جاتا ہے وہ اپنی بات میں زور پیدا کرنے کے لیے یا تاکید پیدا کرنے کے لیے لیا جاتا ہے، یا تو اپنی بات کو آپ نے کسی چیز کو سچا ثابت کرنا ہوتا ہے یا پھر کسی چیز کا رد کرنا ہوتا ہے۔ تو کسی چیز کو سچا ثابت کرنے کے لیے یا کسی چیز کا رد کرنے کے لیے یہ اقتباس شامل کیا جاتا ہے۔ جتنے بھی مقالہ جات یا تھیسز وغیرہ لکھے جاتے ہیں اس میں جب آپ ایک بات کر رہے ہوں تو جو مصادر کی بکس ہیں، تو اگر آپ اس میں سے جو اقتباس وغیرہ لیتے ہیں ساری چیزیں، تو وہ کیا کرتے ہیں، یا تو آپ اپنی بات کو سچا ثابت کر رہے ہوتے ہیں، اس کی اہمیت واضح کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ بات جو میں کر رہا ہوں یہ فلاں بک میں مصادر کی یا اس میں بھی ہے، اور اگر اس میں یا پھر اس کا رد کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو اس طرح معاشرے میں ہو رہا ہے یہ غلط ہو رہا ہے، اس کی فلاں دلیل ہے۔ تو اقتباس جو ہے وہ بات کی پختگی کے لیے یا کسی بات کی رد کے لیے لیا جاتا ہے۔ تو اس میں بہرحال بلاغت میں اور چیز ہے کہ قرآن پاک میں سے یا حدیث میں سے کوئی کوٹیشن آپ لے لیں اور یہ وضاحت نہ کریں کہ یہ قرآن میں سے ہے، تو یہ اقتباس کہلاتا ہے۔ فرسٹ آپشن یہ کریکٹ ہوگا، دوسرے لفظوں میں یہ اس کی ڈیفینیشن بھی ہے۔
پھر اس کے بعد ہے 318 نمبر MCQs میں فلم یکن لا کلم حل بصر او ہوا اقرب حتی انشاد فاغرب. اب اس میں دیکھیں کہ فلم یکن الا کلم حل بصر او ہوا اقرب. اب یہ قرآن پاک کی آیہ مبارکہ ہے جو اس میں شامل کی گئی ہے، اور اس کے بعد ہے حتی انشاد فاغرب. اس کا ترجمہ کیا ہے کہ وہ نہیں ہے مگر ایک آنکھ جھپکنے کے برابر یا اس سے بھی زیادہ قریب ہے. فلم یکن الا کلم حل بصر او ہوا اقرب، کہ قیامت کے بارے میں اصل میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ جو قیامت کی گھڑی ہے وہ نہیں ہے مگر ایک آنکھ یا پلک جھپکنے کے برابر یا اس سے بھی زیادہ قریب ہے. پھر اسی کے ساتھ ہی اس نے اپنا کلام جو ہے وہ ملا دیا ہے کہ حتی انشاد فاغرب، یہاں تک کہ اس نے اشعار کہے فاغربا، اور عجیب قسم کے جو اس نے اشعار کہے یا غریب یا عجیب طرح کی اس کی ترغیب تھی جو اس نے اشعار کہے ہیں. اب یہ دیکھیں یہاں تک جو ہے نا حتی سے پہلے یہ قرآن پاک کی آیہ مبارکہ ہے اور سورہ نحل کی ہے یہ آیہ مبارکہ. اس کو میں نے لکھا بھی ہے سائٹ پہ کہ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. تو اصل میں یہ آیہ مبارکہ جو ہے کہ کائنات کے سارے بید اللہ کے قبضے میں ہیں اور قیامت کا معاملہ آنکھ جھپکنے سے زیادہ نہیں ہوگا بلکہ اس سے بھی جلدی ہو جائے گا. تو یہ آیہ مبارکہ سورہ نحل سے ہے، یہ اوپر حتی سے پہلے. اب اس نے کیا کیا ہے، جو بھی ہے بات کرنے والا شاعر ہے یا ادیب ہے، اس نے ساتھ ہی کہا کہ حتی انشاد فاغرب، اس نے اشعار کہے اور عجیب ترتیب استعمال کی. تو اس میں اب پوچھا جا رہا ہے کہ یوجد فی حاضل مثال، اس مثال میں جو اوپر ذکر کی گئی ہے اس میں ہمیں کیا مل رہا ہے؟ اقتباس کیا ہے، جناس ہے، السجا ہے یا کہ طباق ہے؟ تو اس میں اس کا فرسٹ آپشن یہ کریکٹ ہوگا کہ یہ اقتباس کی مثال ہے. جناس بھی نہیں ہوگا، کیوں کہ دو الفاظ ایک جیسے نہیں ہیں کوئی بھی ہمیں مل رہے. تو جناس میں ہم نے جانا تھا کہ دو الفاظ جو ہیں وہ بولنے میں یا لکھنے میں ایک جیسے ہوں لیکن ان کا معنی مختلف ہو. سبجا بھی اور طباق کا بھی ہم نے جانا تھا کہ ضد کو شامل کیا جاتا ہے کلام میں، ایک چیز اور اس کے ساتھ اگر ضد بھی شامل کی جائے تو پھر وہ طباق ہے. تو یہ بھی نہیں ہے، اس میں کوئی ضد بھی نہیں نظر آ رہی. تو اس لیے یہ پھر اگزامپل جو ہے کہ قرآن کی آیہ مبارکہ ہے اور ساتھ جو ہے اس نے اپنا کلام شامل کر دیا، تو یہ پھر اگزامپل ہوگی الاقتباس. یہ فرسٹ آپشن اس کا کریکٹ ہوگا. نیکسٹ کویسچن ہے 319 ہے کہ اذا ما اذ لہمت خطوب الہوا یکاد ثنا برقہ یذہب یوجد فی ھذا البیت. اس بیت میں یا اس شعر میں کیا ہے؟ اقتباس کی مثال ہے، جناس ہے، سجا ہے یا کہ مقابلہ ہے؟ کہتا ہے کہ اذا ما اذ لہمت خطوب الہوا یکاد ثنا برقہ، کہ جب عشق کی جی سن لیں ایک دفعہ، اس کو بعد میں کرتے ہیں کہ جب عشق کے کہتا ہے کہ حالات مدہوش کر دیں تو قریب ہے کہ اس کی بجلی کی چمک جو ہے وہ چلی جائے. اذا ما اذ لہمت خطوب الہوا، کہ جب عشق کے حالات جو ہیں وہ مدہوش کر دیں تو پھر کیا ہوگا کہ یکادو کا معنی ہوتا ہے قریب ہے، کہ ثنا برقی ہی، کہ اس کی جو چمک ہے، برق ہے، برق بجلی کو کہتے ہیں نا، اس کی جو قریب ہے کہ اس کی جو چمک دمک ہے یا ذہب وہ چلی جائے. ایک تو یہ اس طرح کا مثلا کہتے ہیں کہ یہ بیان کیا جاتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ جب عشق اور خواہشات کے حوادث تاریک ہو جاتے ہیں یا چھائی جاتے ہیں تو اندھیرا ہو جاتا ہے تو اس کی بجلی کی چمک بھی چلی جاتی ہے. کہ مثال کیا ہے؟ اصل میں وہ کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ جب مشکلات آتی ہیں، جب پریشانیاں آتی ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، تو جو جس کے ساتھ انسان کا تعلق ہے جب کوئی بھی، تو وہ بھی اس سے دور ہو جاتا ہے، کہ جس کے اس کو امید ہوتی ہے، کوئی روشنی نظر آتی ہے کہ یہ میرا ساتھ دے گا. تو جب حالات جہاں حوادث جو تھے وہ برے حالات ہوئے، اس طرح کی چیزیں، تو وہ بھی ساتھ چھوڑ گیا ہے یا اس کی چمک دمک جو ہے وہ بھی چلی گئی ہے.
تو اس میں اب ہم نے دیکھنا ہے کہ کون سا ہے جی، کون سے ادھر آیا مبارکہ کا ٹکڑا شامل کیا گیا ہے، کوئی آیا مبارکہ جو ہے وہ کون سے الفاظ ہے یکاد سنا برقی. جی؟ تو قرآن پاک میں کیا ہے، کون سی آیا مبارکہ ہے اس کے ریلیٹڈ؟ سر وہ یختف ابصارہم. جی یکاد البرق، یہ بھی جی چلیں جی بتائیں. ذہب اللہ بنورہم وترکہم. یکاد البرق، یکاد سنا برقی یذہب بالابصار یقلب اللہ اللیل، یہ والی آیت ہے نا، اس کا دیا ہوا ہے. جی ٹھیک ہے. دوسرا وہ شاید متشابہ میں تھے کہ وہ دوسری ہے سورہ بقرہ کی آیت مبارکہ. تو اس میں جو یکاد سنا برقی میں یہ جو ہے یہ قرآن پاک میں سے ہے، اور باقی جو ہے اس نے اپنا کلام شامل کیا ہے، اس کی اپنی گفتگو ہے. تو لیکن وہ یہ وضاحت نہیں دے رہا ساتھ کہ یہ قرآن پاک میں سے ہے، یہ جو شامل کی گئی ہے آیا مبارکہ. تو اس لیے یہ پھر مثال جو ہے یوجد فی ھذا البیت، اس شعر میں جو اگزامپل ہے وہ اقتباس کی ہے. یہ اس کا فرسٹ آپشن کریکٹ ہوگا. اسی طرح نیکسٹ کویسچن دیکھیں کہ انا انبئکم. یہ سورہ بقرہ کی آیت مبارکہ ہے، سورہ بقرہ کی آیت مبارکہ 20. یکاد سنا برقی یذہب بالابصار. یناد سنا برقی ہے، یکاد البرق یخطف ابصارہم. جی یذہب بالابصار نہیں وہ سر یہ اس کے علاوہ ہے. یکاد سنا یہ جو ہے نا یکاد سنا برقی یذہب بالابصار، یہ 18ویں پارے کی آیت ہے. وہ جو آ رہی ہے سورۃ بقرہ میں وہ یخطف ابصارہم جی، ہے، وہ یکاد البرق یخطف ابصارہم ہے سورہ بقرہ. بجلی اونچک لے جائے ان کی بصارت کو. یہ جو ہے اور چلے ہمیں بہرحال یہاں پہ صرف اقتباس جی چلیں، آپ نے اقتباس کی تو سمجھ آ گئی نا، کلیئر ہو گئی. اس کو بعد میں دیکھ لیں، آیت کو دونوں کو دیکھ لیں نا. بقرہ میں جو ہے وہ یکاد البرق یخطف ابصارہم ہے سورہ بقرہ میں. باقی دوسرے میں اگر ہوگی تو وہ اس کو آپ دیکھ لیں اس کو ساتھ سنا برقی کو. تو بہرحال یہ کلیئر ہے کہ یہ قرآن پاک میں سے لیا گیا ہے اور اس کی وضاحت نہیں کی گئی ساتھ، تو اس لیے یہ اقتباس ہوگا. یوجد فی ھذا البیت، اس بیت میں ہم مثال جو مل رہی ہے وہ اقتباس کی ہے. اس کے بعد ہے 320 میں کہ انا انبئکم بتأویلہ وامیز صحیح القول عن علیلہ، کہ انا انبئکم بتأویلہ، میں اس کو خبر دوں گا، اس کی تعویل بتاؤں گا ان کو. اور کیا ہے کہ وامیز صحیح القول عن علیلہ، اور میں اس کو الگ کروں گا صحیح القول، جو صحیح قول ہے، عن علیلہ، اس کے جو ردی ہے، جو مثلا غلط قول ہے اس کے ساتھ، کہ صحیح بات اور غلط بات جو ہے، جو کمزور بات ہے، اتھینٹک اور جو کمزور بات ہے، اس کو الگ کروں گا. تو اس میں یہ جو آیا مبارک ہے یہ بھی آیت مبارکہ جی انا انبئکم بتأویلہ، یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہے. جی غالباً سر یوسف سورہ یوسف سے. جی، اور وَأُمَيِّزُ صحیح القول عن علیلہ. تو اب اس میں یہ دیکھیں کہ جو بھی بات کرنے والا ہے، وہ ادیب ہے یا شاعر ہے، کوئی بھی ہے، یوجد فی ھذہ العبارہ، تو اس نے ساتھ جو ہے وہ اپنا کلام شامل کیا ہے. انا انبئکم بتأویلہ، یہ قرآن پاک کی ہے تو اس نے ساتھ اپنا کلام شامل کر دیا. تو یہ جو آئے گی اس میں یوجد فی ھذہ العبارہ، اس عبارت میں یہ اقتباس ہوگا. فرسٹ آپشن اس کا جو ہے یہ کریکٹ ہوگا. تو یہ ہے جی اقتباس، کہ قرآن پاک میں سے یا حدیث شریف میں سے کوئی نثر تضمین کرنا، کوئی چیز لے آنا نثر میں یا شعر میں، قرآن پاک اور حدیث شریف میں سے شعر یا نثر میں کوئی بات لے آنا اور یہ ساتھ وضاحت نہ کرنا کہ یہ قرآن حدیث میں سے ہے، اس کو اقتباس کہلاتے ہیں. اور پھر 3 انہوں نے اگزامپل دی تھی کہ فلم یکن الا کلمح البصر هو اقرب حتی انشد فاقرب، یہ بھی ایک جو ہے وہ یہ اقتباس ہے. اذا ما اذ لہمت خطوب الہوا یکاد سنا برقہ، تو یہ بھی اقتباس ہے. اور انا انبئکم بتأویلہ، یہ بھی اقتباس کی اقسام ہے. جی اس نے پوچھا تھا کسی نے کہ فتوحات مکیہ کے بارے میں شاید پوچھ رہی تھی کہ محی الدین ابن عربی وہ تصوف پہ ہے، اور